کا لقب ہے ساقی کوثر وہی علی، جس تو جدہ ہماری فاطمہ بنت رسول دین، بے اذن جس کے گھر میں فرشتہ گیا نہیں، اور تعظیم جس کی کرتے تھے خود شاہ مرسلین، ارے پوشاک جس کے واسطے، پوشاک جن کے واسطے جنت سے آتی تھی، بن کر فقیر در پہ ملک جن کے آتے تھے، اور جبریل جن کے بچوں کو جھولا جھلاتے تھے۔ تم ماموں ہمارے شبرو شبیر ذی وقار، زہرا کے نور عین، محمد کے گل ازہر، مختار کائنات، دو عالم کے تاجدار، و حاجت روائے خلق زمانے کے افتخار، و خلقت پہ جن کی خالق اکبر کو ناز ہے، اور جن کا نہ ذکر ہوئے تو باطل نماز ہے، اور جن کا نہ ذکر ہوئے تو باطل نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کو عون و محمد سپاہ شر، ہم پہ خدا کی خاص عنایت کی ہے خبر نظر، سارے جہاں پہ اپنے مراتب ہے جلوہ گر، عز و شرف سے اپنا زمانہ ہے بے خبر، جعفر کی یادگار پدر نامدار ہے، وہ ہمشیر شاہ مادر علی وقار ہے۔ تو نکلا یہ سن کے فوج سے شمر نمک حرام، نکلا یہ سن کے فوج سے شمر نمک حرام، وہ آ کر قریب آن کے اس نے کیا کلام، اے یادگار بنت علی آسماں مقام، وہ بھیجا ہے ابن سعد نے خدمت میں یہ پیام، تشریف آپ لائے مجھے انتظار ہے، وہ مشتاق دید آپ کا وہ خاکسار ہے۔ بولے آؤں اس سے ہے مطلب لئیم کا کیا، بولا یہ شمر صاف ہے منشا کھلا ہوا، اور تشریف آپ لے تو چلے اس طرف ذرا، کہتا ہوں صاحب آپ سے وہ یہ ہے چاہتا، اور موقوف جنگ ہونے کا کچھ انتظام ہو، اور شبیر سے صلح کا سلام و کلام ہو، گر صلح ہو گئی تو بڑا نام ہوئے گا، دونوں طرف سے آپ کی ہوئے گی واہ واہ، بالفرض گر حسین سے کچھ طے نہ ہو سکا، سوئے یزید رہنے میں بے حد ہے فائدہ، وہ عزت ملے وقار ملے اور حشم ملے، وہ مشکل نہیں ہے فوج کا بگر علم ملے، تو کامل یقین ہے مجھے عرش احتشام، اور جس دم خبر یہ جائے گی سوئے امیر شام، فوراً وہ ابن سعد کو بھیجے گا یہ پیام، ہاتھوں میں دے دے آپ کے کل فوج کا نظام، ہوئے گے اختیار سفید و سیاہ کے، مختار آپ ہوں گے یزیدی سپاہ کے، تو گویا ہوئے بگڑ کے محمد فلک مقام، گویا ہوئے بگڑ کے محمد فلک مقام، کیا بک رہا ہے دیر سے تو اور نمک حرام، ہوتا ہے چپ کہ کھینچ لو ناری ابھی حسام، بس ہو چکا زبان کو اپنی لگام، بہکا رہا ہے دیر سے تو بھائی جان کو، ارے گدی سے کھینچ لوں گا تمہاری زبان کو، تو ان حرکتوں پہ مجھ کو بڑا تاؤ آتا ہے، ان حرکتوں پہ مجھ کو بڑا تاؤ آتا ہے، وہ کم سن سمجھ کے مجھ سے تو باتیں بناتا ہے، وہ گمراہ فخر خضر کو رستہ بتاتا ہے، گمراہ فخر خضر کو رستہ بتاتا ہے، وہ شمشیر کھینچو اپنی ستمگر کی جاتا ہے، وہ آیا ہے چوٹ کرنے نہ خود تجھ کو چوٹ ہو، ہے خیریت کسی میں نگاہوں سے اٹھو، ہے خیریت کسی میں نگاہوں سے اٹھو، ظالم کھڑا ہے سامنے
کیا دل میں ٹھانا ہے؟ ارے رکنا یہاں پہ موت کو اپنی بلانا ہے. ارے تو یوں نہ جائے گا تجھے کچھ لے کے جانا ہے. ارے جوتوں کا آدمی کہیں باتوں سے مانا ہے. تجھے کچھ لے کے جانا ہے. ارے جوتوں کا آدمی کہیں باتوں سے مانا ہے. موذی طاہر ابھی تیرے سر کو کچلتے ہیں. ارے چیٹی کی موت آتی ہے جب پر نکلتے ہیں. تو یہ سن کے اس نے باغ کو موڑا ہوا فرار. پشتے فرس پہ ڈر سے اچھلتا تھا نابکار. مڑ مڑ کے دیکھتا تھا مڑ مڑ کے دیکھتا ہوا جاتا تھا بار بار. اور پہنچا جو قلب فوج میں آیا اسے قرار. کچھ دیر مارے خوف کے وہ کانپتا رہا. ارے بھینسے کی طرح چپکا کھڑا ہانپتا رہا. بولا یہ ابن سعد ستمگر زبوں خصال ہے شمر دیکھتا ہوں میں تیرا عجیب حال. اور بچوں پہ تیرے چل نہ سکا کچھ بھی مکر و جال. بولا بگڑ کے شمر کیے چھوڑ دے خیال. واقف نہیں ہے طفل ہے کس خاندان کے گلالے پڑے ہوئے تھے مجھے اپنی جان کے. یہ سن کے بولا فوج سے وہ مرد نابکار جانے نہ پائے بچ کے میدان سے زنہار. حکم امیر سن کے بڑی فوج ناب کا فوج ایک بار. ہاں مار لو صغیروں کو ہر سو ہوئی پکار. اتنی کہاں تھی تاب دلاور بگڑ گئے وہ قبضے پہ ہاتھ دونوں کے ایک ساتھ پڑ گئے. تو نکلے پرے سے ایک تو دونوں میں بٹ گیا. وہ تقسیم دو پہ دو ہوا باقی نہ کچھ بچا. دو اور بڑھ کے آئے تو اچھا سبق ملا. اور ایک ایک ضرب مار کے جو رنگ کر دیا. رخصت ستمگروں کے سبھی ٹھاٹھ ہو گئے. اور دوری جو ضرب دو کے پڑی 8 ہو گئے. دوری جو ضرب دو کے پڑی 8 ہو گئے. اور تیغوں نے سر اڑائے لینوں کے سر بسر. گھوڑوں نے پائے مار کیے جسم بے خطر. وہ دشتے بغا میں قیامت تھی جلوگر. میدان میں تھا کھلا ہوا دروازہ سفر. اور دوزخ کو پارسل جو لینوں کے جاتے تھے یہ دونوں چھاڑتے تھے وہ مہرے لگاتے تھے. تو طبلِ ظفر یزید کے لشکر میں وا بجا فضال. اور یہ دونوں چھاڑتی تھی وہ مہرے لگاتے تھے. مشغول تھے جہاد میں دونوں وہ خوش سیر. چھوٹے کو ابن سعد کا خیمہ پڑا نظر. کہنے لگا یہ بھائی سے گھوڑے کو روک کر چلیے بتا ساتھ کے بیٹے کے لیے خبر. وہ کبر و غرور سب یہ ستمگر کا خاک ہو. وہ سر کاٹ لے لئیم کا قصہ ہی پاک ہو. سر کاٹ لے لئیم کا قصہ ہی پاک ہو. وہ بجلی سے کونتے ہوئے جاتے تھے راہوار. وہ تاریکی رن میں چھا گئی اتنا اٹھا غبار. غصے میں تھے بھرے ہوئے دونوں فلک میں کار. دیکھا جو شیر آتے ہیں روما ہوئے فرار. وہ ٹھہرا نہ کوئی سامنے رستے سے ہٹ گیا. وہ کائی کی طرح بھی سے لشکر وہ پھٹ گیا. گھوڑا اڑا کے دیکھ بکس غیر میں بہم. خیمے میں ابن سعد کے پہنچے وہ باحشم. نعرہ کیا یہ تن کے فرس پر بسد حشم. ارے کس جا پہ سر ہے سعد کا وہ بانی ستم. وہ کثرت پہ فوج کی جسے بے حد غرور ہے. مردود جو کہ نشے میں دولت کے چور ہے. وہ پایا نہ جب ادھر سے کسی بات کا جواب. آپس میں ہم کلام ہوئے یوں فلک جناب. نکلے کسی طرح سے نہ وہ خانہ خراب. خیمہ کراد کاٹ کے تلوار سے شتاب. دب کر اسی میں خاتمہ نابکار ہو. باہر جو آئے تیغ کا گردن پہ وار ہو.
یہ کہہ کے کاٹنے لگے خیمے کی دوریاں، بھاگا عقب سے چھپ کے وہ مردود بختجا، لشکر کو اپنے کر کے مخاطب کہا کہ ہاں موقع یہی ہے، ٹوٹ پڑے فوج کی جمع، گھیرے میں لے لے ان کو نکلنے نہ پائے، ہر سمت سے ہوار سنبھلنے نہ پائے، مکار تھا لئین کا یہ داؤ چل گیا، چاروں طرف سے گھر گئے لشکر میں باوفا، بچوں کو اس فریب کا بالکل نہ تھا پتا، ایک بار کی زمین پہ خیمہ جو ہی گرا، چاروں طرف جو دشت میں مڑ کر نگاہ کی، ہر سمت سے چڑھائی تین پہ سپاہ کی، اور بچوں کو پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، ارے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے ان پہ اشکیاء، ارے زخموں سے چور ہو گئے دو لوگ مہلکا، ارے پشتے فرس پہ ذوق سے سنبھلا نہیں گیا، آواز دی ایمان کو تشریف لائیے، لاشیں نہ پائے مال ہو آقا بچائیے، آواز سن کے دوڑے شہیدان کربلا، بازو پہ لڑکا پکڑے تھے ہم شکل مصطفیٰ، اور شہ کے پیچھے پیچھے تھے عباس باوفا، پہنچے قریب بچوں کے جس دم شہیدہ، رو کر کہا حسین نے آنکھوں کو کھول دو، ارے تسکین قلب زار ہو تم منہ سے بول دو، ارے تسکین قلب زار ہو تم منہ سے بول دو، حالت غیر زیادہ نہ کچھ اور کہہ سکے، آیا پسینہ موت کا اور من کے ڈل گئے، ارے جنبش لبوں کو دیکھ کے، جنبش لبوں کو دیکھ کے وہ جاباز چل بسے، جھک کر سنا تو کلمہ طیب سے پڑھ رہے، حسرت بھرے امام کے رخ پر نگاہ کی، دنیا سے کوچ کر گئے گودی میں شاہ کی، حسرت بھری امام کے رخ پہ نگاہ کی، دنیا سے کوچ کر گئے۔